نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے 49ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 233 سے 237 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جی ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا باب چل رہا ہے۔ اس کی حدیث نمبر 11 سے ہم شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 11 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، جس میں ایک رکعت وتر ہوتی تھی۔ جب آپ اس سے فارغ ہوتے تو اپنے دائیں کروٹ پر آرام فرماتے۔ فائدہ: یہ حدیث خود اس پہلی حدیث کے خلاف ہے جس میں 8 رکعت کا بیان تھا۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں کلام کیا ہے، جیسے کہ پہلی حدیث کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ البتہ توجیہ کے درجہ میں اس اختلاف روایات کو اختلاف اوقات پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ گاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھتے تھے اور گاہے کم و بیش۔ دوسرا مسئلہ وتر کی 1 رکعت کا ہے۔ وتر کے بارے میں چند اختلافات ہیں۔ سب سے اول اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک 3 رکعتیں حتمی 1 سلام سے ہیں۔ دوسرے بعض اماموں کے نزدیک 1 رکعت ہے۔ ان میں بھی اختلاف ہے، بعض صرف 1 رکعت فرماتے ہیں اور بعض ائمہ 1 رکعت کے ساتھ اس سے پہلے 2 رکعتیں علیحدہ سلام کے ساتھ واجب بتاتے ہیں۔ حدیث میں مختلف روایات اس بارے میں وارد ہوئی ہیں جن کی ترجیح میں ائمہ میں اختلاف ہوا، اسی وجہ سے اس مسئلہ میں اختلاف ہوا۔ حنفیہ اپنے مسلک میں چند احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو ابو داؤد وغیرہ نے ذکر کی ہے، گزشتہ حدیث کی بحث اول میں گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کی نماز 4 اور 3، 6 اور 3، 8 اور 3، 10 اور 3 رکعتیں ذکر فرمائی۔ اس تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا اور 3 رکعت کو ہر جگہ بلا کم و زیادہ علیحدہ ذکر کرنا، اس پر صاف دلیل ہے کہ یہ کوئی ایسی نماز ہے جس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ یہ 3 ہی رکعتیں رہتی تھیں، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 7، 9، 11 فرماتیں، 4 اور 3، 6 اور 3 وغیرہ کیوں فرماتیں؟ نمبر 2، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیہ کی دلیل یہ لکھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس پر اجماع ہے کہ 3 رکعت وتر جائز اور مستحسن ہیں اور اس سے کم میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 1 رکعت بھی جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز ہی نہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع علیہ قول الاولی ہے، مختلف فی ہے۔ مختلف فی سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدثین اور اکابر صوفیاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وتر 3 رکعت ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عمر ثانی نے علماء مدینہ سے تحقیق کے بعد یہ حکم نافذ کر دیا تھا کہ وتر 3 رکعت پڑھی جائیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 3 رکعت میں 2 سلام پھیرتے ہیں اور تیسری رکعت 2 پر سلام پھیرتے ہیں اور تیسری رکعت علیحدہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھتے تھے اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عالم تھے۔ نمبر 3، احادیث میں 1 رکعت پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ 1 رکعت نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے طریقوں سے حنفیہ استدلال فرماتے ہیں۔ علماء نے اس بارے میں مستقل رسائل تحریر فرمائے ہیں۔ اس رسالہ میں فقہی مسائل سے بحث نہیں کی گئی، بقدر ضرورت مختصر اشارے کر دیے گئے۔ حدیث نمبر 12، حدیث نمبر 12 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعت پڑھتے تھے۔ حنفیہ کے نزدیک 6 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 اور 3 فرمایا۔ حدیث نمبر 13، حدیث نمبر 13 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ یہ قصہ رمضان المبارک کی رات کا تھا، اس لیے محتمل ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہو یا تراویح ہو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرما کر یہ دعا پڑھی، جس کا ترجمہ ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات والا صفات سب سے برتر ہے، وہ ایسی ذات ہے جو بڑی بادشاہت والی ہے، بڑے غلبہ والی ہے، بڑائی اور بزرگی و عظمت والی ذات ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر سورۃ بقرہ تلاوت فرمائی، پھر رکوع کیا۔ یہ رکوع قیام ہی جیسا تھا۔ اس کے دو مطلب علماء فرماتے ہیں اور دونوں محتمل ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ رکوع تقریباً اتنا ہی طویل تھا کہ جتنا قیام، یعنی اگر قیام مثلاً 1 گھنٹہ کا تھا تو تقریباً 1 گھنٹہ کا رکوع بھی تھا۔ اس قول کے موافق اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر رکوع سجدہ نماز میں عام معمول سے زیادہ لمبا ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جیسے قیام معمول سے زائد تھا، ایسے ہی یہ رکوع بھی معمولی رکوع سے طویل تھا۔ اس صورت میں قیام کے 1 گھنٹہ ہونے کی صورت میں رکوع اگر 15 منٹ کا بھی ہو گیا تو اس حدیث کا مصداق بن گیا۔ اس قول کے موافق نماز اپنے عام معمول کے موافق رہی، یعنی جو رکن لمبا ہوتا ہے جیسا کھڑا ہونا وہ لمبا رہا، اور جو مختصر ہوتا ہے جیسے رکوع یا سجدہ وہ مختصر رہا، البتہ ہر رکن عام نمازوں کے اعتبار سے بڑا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم فرماتے رہے، پھر رکوع سے سر مبارک اٹھا کر کھڑے ہوئے، اور یہ کھڑا ہونا بھی رکوع ہی جیسا تھا۔ اس وقت لرب الحمد فرماتے رہے، پھر سجدہ ادا کیا، اور وہ سجدہ بھی کھڑے ہونے کے برابر ہی تھا۔ اس میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ فرماتے رہے، پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھے، یہ بھی سجدہ کی طرح طویل تھا۔ اس میں حضور رب اغفر لی فرماتے رہے۔ غرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نماز میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ یا سورۃ انعام، راوی کو ان اخیر 2 صورتوں میں شک ہو گیا کہ کون سی تھیں، لیکن اول کی 3 محقق ہیں۔ غرض تینوں صورتیں اور ان دونوں میں سے ایک صورت یا یہ 4 صورتیں تلاوت فرمائیں۔ اس حدیث کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ 4 صورتیں 4 رکعت میں تلاوت فرمائیں۔ ابو داؤد کی روایت اس میں اور بھی واضح ہے، جس میں تصریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھیں جن میں یہ صورتیں تلاوت فرمائیں، لیکن مسلم وغیرہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ، سورۃ نساء، سورۃ آل عمران 3 صورتیں ایک ہی رکعت میں تلاوت فرمائیں۔ اس لیے مسلم اور ابو داؤد کی روایت کے موافق بظاہر 2 قصے علیحدہ ہیں، اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ ایک ہی قصہ ہو اور کوئی سی روایت میں کچھ سہو ہو گیا ہو، لیکن غلطی پر حمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبی نماز پڑھنا روزانہ کا معمول تھا۔ اس لیے ایک مرتبہ 4 صورتیں 4 رکعت میں اور ایک مرتبہ 3 صورتیں 1 رکعت میں پڑھی ہوں تو کیا معنی ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔